مختصر علی شیخ ہے اور میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری کالج کوسار میں کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایز اے لیکچرر میں نے گورنمنٹ کالج کالی مولی میں کام کیا ہے. میں نے ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کیا یونیورسٹی آف سندھ سے 2007 میں, اور اس کے بعد میں نے ایم ایس کیا اپلائیڈ لنگوسٹکس میں مہران یونیورسٹی سے. میں پچھلے کافی سالوں سے پاکستان امریکن کلچرل سینٹر کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہوں, کم و بیش 15 سالوں سے. وہاں انگلش لینگویج کی کلاسز لیتا تھا. میری اسپیشلٹی یہ انگلش لینگویج ٹیچنگ ہے لٹریچر کے ساتھ ساتھ, کیونکہ میں نے میری ڈگری انگلش لٹریچر کی ہے بیسکلی. ابھی ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا انگلش ورکس کے ساتھ کام کرنے کا بھی, جو ریلو کا ایک پروجیکٹ ہے. وہاں میں ان کا پرائمری ٹیچر تھا. ایک سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ہوتے ہیں, ایک پرائمری ٹیچرز ہوتے ہیں. پرائمری یعنی مین ٹیچر, ان کا میں مین ٹیچر تھا, جو کہ بہت اچھا ایک مجھے ایکسپیرینس رہا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کا. بہت نئی چیزیں سیکھی. بچوں کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ہمیشہ سے تیار کرتا رہا ہوں. مثال ڈبیٹس کے لیے میرے بچے جو ہے آل پاکستان ڈبیٹ کمپٹیشنز, ڈیکلیمیشن کمپٹیشنز بھی جیت چکے ہیں. تو اس میں فرسٹ پوزیشن ہولڈرز, میں نے ایک اسٹریک بنائی فرسٹ پوزیشن ہولڈرز کی کہ کنٹینیوسلی تقریباً آلموسٹ 6 ٹائمز میں نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پر فرسٹ پوزیشنز دلوائی اپنے اسٹوڈنٹس کو. اس کے بعد جی سی یونیورسٹی لاہور تک بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجا ہے ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں. اس کے علاوہ میں پبلک اسپیکنگ, جیسے ڈیکلیمیشن ایک پبلک اسپیکنگ کا ہی ایک چھوٹا سا پورشن ہے. اس کے علاوہ میں پبلک اسپیکنگ کے لیے بچوں کو تیار کرتا ہوں, انٹرویوز کے لیے بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں, کمیشنز میں کیسے اپلائی کیا جائے, اور اس کے علاوہ ان کے انٹرویوز میں کیسے اچھے مارکس لیے جائیں, ان کے لیے بھی بچوں کو تیار کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں سی ایس ایس کی پریپریشنز میں بھی بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں. میں ان کا مینٹور رہا ہوں. میں نے اس سلسلے میں کافی اویئرنیس جو ہے نا سیشنز رکھوائے پاکستان امریکن کلچرل سینٹر پر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی, جہاں میں نے بچوں کو بیسکس آف ایسے رائٹنگ, کیونکہ ایسے رائٹنگ ایک مشکل سبجیکٹ ہے انگریزی کا, اور اکثر 95% بچے اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی پریپریشنز کے لیے بھی میں نے اویئرنیس سیشنز رکھے, جہاں میں نے جو ہے اس وقت پہ میم علینا راجپور ہوا کرتی تھی اے ایس پی حیدرآباد, ان کے ساتھ مل کر وہ پروجیکٹ پر کام کیا. اس کے علاوہ جو اس دور میں ڈی آئی جی صاحب جو حیدرآباد کے ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی مل کے اس پروجیکٹ پہ کام کیا. اور یہ بیسکلی میرا پروفائل ہے جو میں نے ابھی تک کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور میں آگے بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں ڈفرینٹ اسفیئرز میں. کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ہونے سے جب تک جو بھی مجھے تھوڑی بہت چیزیں آتی ہیں تو وہ میرے بچے ان سے فائدہ اٹھائیں. واقعی بہت سارے خواہشات ہوتی ہیں انسان کی. میری پہلی خواہش جو تھی, جو ختم ہو گئی, وہ تھی کہ میں سی ایس ایس آفیسر بنوں. اس دور میں سی ایس پی آفیسر کہتے تھے, اب سی ایس ایس آفیسر کہتے ہیں. اور پی سی ایس بھی کوالیفائی کیا میں نے 2 بار کیا, لیکن وہ چیز مجھے نہیں مل سکی جو مجھے چاہیے تھا. کوئی بات نہیں. تو میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں جسے میں ڈھونڈ رہا تھا. ایسا بہتر ٹیچر بننا چاہتا ہوں کہ جیسا میں خود چاہ رہا تھا کہ مجھے ملتا. تو میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کی زندگی میں چینج لے کر آئے, پازیٹیو چینج لے کر آئے, ان کی مدد کرے کسی نہ کسی طریقے سے. میں اچھا ٹیچر تلاش کرتا رہا, اور وہ اچھا ٹیچر میں خود بننا چاہتا ہوں. تو اس لیے I'm a teacher by choice rather than by chance. تو اس لیے میں ٹیچر ہوں. ایسے بہت سارے لمحات تھے الحمدللہ. اللہ نے بہت عزت دی ہے. اللہ کی بہت اس کی کرم نوازی رہی ہے مجھ پر. لیکن جو خاص تھے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں یونیورسٹی میں جب جاب مجھے ملی, کانٹریکٹ پر ہی ملی, میں بہت خوش تھا اس دن, کیونکہ میری زندگی چینج ہو رہی تھی. اس کے علاوہ جب مجھے فرسٹ ٹائم میں نے 2 کمیشنز ایک ساتھ کوالیفائی کیے, فیڈرل کا بھی اور سندھ کا بھی, لیکچرشپ کے لیے آف کورس. تو میں اپنے بابا کے پاس لے کر گیا تھا دونوں لیٹرز کہ میں نے دونوں کوالیفائی کر لیا, میں کون سا جوائن کروں. تو دیٹ واز سم تھنگ کہ جو میں اس میموری کو ہمیشہ چیریش کرتا رہوں گا. یہ بہت فخر تھا مجھے. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی انگلش ورکس کے ساتھ جو کام کرنا تھا, مجھے اس پر بھی, اس ایکسپیرینس پر بھی بہت فخر ہے. مجھے جب بیسٹ ٹیچر ایوارڈ دیا گیا پاکستان امریکن کلچرل سینٹر کی طرف سے,
اور مجھے کنسول جنرل تھے مسٹر برائن ہیتھ، ان کے ہاتھ سے وہ دلوایا گیا میرے لیے زندگی میں، مطلب مجھے بہت فخر ہے اس جو ہے نا موقع پر، مطلب اس اچیومنٹ پر بھی. تو یہ کچھ لمحات تھے جن کے اوپر مجھے بہت فخر ہے، میں بہت خوش ہوں. میں نے بہت جو ہے نا الگ الگ قسم کے رائٹرز کو پڑھا ہے اور الگ الگ یونراز کے رائٹرز کو پڑھا ہے. جیسے شیکسپیئر مجھے پسند رہا ہے، اس کا ہیملیٹ، مرچنٹ آف وینس، اور بھی اس کے جو کافی میں نے اوتھیلو، میکبیتھ، یہ سارے میں نے پڑھے. اس کے علاوہ ناولسٹس میں سے مجھے ارنسٹ ہیمنگوے بہت پسندیدہ ہے، جس کا میں نے فیئرویل ٹو آرمز، فار ہوم دا بیل ٹالز، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مشہور ہے این اولڈ مین اینڈ دا سی، وہ بھی میں نے پڑھا. اس کے علاوہ ڈاسٹویسکی رشین ناولسٹ ہے، اس کا میں نے دی ایڈیٹ پڑھا. میکسم گورکی کا دا مدر پڑھا میں نے. اچھا، ڈاسٹویسکی کا کرائم اینڈ پنشمنٹ بھی پڑھا. اس کے علاوہ پولو کویلہو کا میں نے دی الکیمسٹ پڑھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وچ آف پورٹوبیلو یہ میں نے پڑھا. اس کے علاوہ بھی میں نے ناولٹس بھی پڑھے، فرانس کافکا کے پڑھے جیسے میٹامورفوسس، ٹھیک ہے. البرٹ کیمو کا میں نے پلیگ، جو کہ ٹیکسٹ جو کہ میرے سلیبس کا حصہ تھا. اس کے باہر میں نے اسٹرینجر بھی ایک تھا، وہ بھی پڑھا. تو میں کافی ورائٹی میں چیزیں پڑھتا رہا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا ورائٹی میں ایسی چیزیں پڑھتے ہوئے. اس کے علاوہ میری لینگویج پر بھی بڑا اثر پڑا. تو میں نے چیزیں سمیٹی ہیں، اس کے اوپر بہت اثر پڑا ان الگ الگ ناولسٹس کو اور ڈراماٹسٹس کو، اور جو ہے نا ان سب کو پڑھنے سے مجھے کافی فرق پڑا. اچھا، ایک چیز میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا. بچے اکثر کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جہاں وہ انگریزی بول سکیں یا انگریزی کو استعمال کر سکیں آؤٹ سائڈ دا کنفائنز آف کلاس روم، تو اس کے لیے بھی بیسٹ جو وے آؤٹ ہے سر، وہ ناول پڑھنا ہے یا بکس پڑھنا ہے. آپ جتنا زیادہ ورائٹی پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر جو نا سینٹینسز کا، جملوں کا، نئے طریقے سے بات کہنے کا جو ہے نا آپ میں فن پیدا ہوگا. میں نے کچھ بچوں سے پوچھا جو ایکسٹرا آرڈنری تھے بولنے میں، کیونکہ میں دوسرے بچوں کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا راز ہے آپ کا کہ آپ اچھے اسپیکرز ہیں. کچھ میرے اسٹوڈنٹس ہی تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا سر ہم ہیری پاٹر کو پڑھتے ہیں مثال، ٹھیک ہے. میں سمجھ گیا. کچھ نے کہا سر ہم فلاں ناول کو پڑھتے ہیں، ہم فلاں ناول کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کہا ناول یا ریڈنگ، اور اسپیسیفکلی ایکسٹینسو ریڈنگ. دیکھیے ریڈنگ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انٹینسو، جو کہ ہم کورس بکس پڑھتے ہیں جن میں زیادہ ہمارا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، اور ایک ہوتی ہے ایکسٹینسو وچ از بیسکلی ریڈنگ فار پلیجر، ٹھیک ہے، مزے کے لیے، خود کے مزے کے لیے پڑھنا. تو میں سمجھ گیا کہ ایکسٹینسو ریڈنگ جو ہے نا ان کا سیکرٹ جو ہے نا وہ ہے ویپن کہہ لوں یا ان کا سیکرٹ ہے بیسکلی، جس کی مدد سے وہ اچھے اسپیکرز بھی بن گئے ہیں. تو میں نے بچوں کو ناولز بانٹنا شروع کیے، اپنی کلاس کے بچوں کو PSEC میں. ان کو 1 منتھ دیا کرتا تھا کہ میرے ساتھ وہ اس کو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد پریزنٹیشن دیں، 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن. اس کے لیے میں ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تیار کرتا تھا، یعنی پبلک اسپیکنگ اور ایکسٹینسو ریڈنگ ایک ساتھ چلاتا تھا. میں وہ تو دور ختم ہوا. میں کہوں گا بچوں کو کہ ناولز پڑھنا شروع کریں. آج کل واقعی جو اٹینشن اسپین ہے بچوں کا بہت کم ہو گیا ہے. اس کو بڑھانے کے لیے ناولز پڑھیں، اور سب سے پہلا جو ناول پڑھیں وہ پڑھیں دی الکیمسٹ. وہ چھوٹا سا ناول ہے اور بہت بہترین مطلب ناول لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو جو ہے نا شروعات کرنے میں بڑی مدد کرے گا، اور جیسے آپ بک کو کمپلیٹ کریں گے تو ایک خوشی جو اندر سے ہوگی آپ کو، اس کا کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا. تو اگر آپ ایک بک کمپلیٹ کریں گے آپ کو دل کرے گا میں اور بھی پڑھوں، پھر میں اور پڑھوں، اس سے بڑی بک ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو بنسبت آپ شروع کریں کسی بڑی بک سے، وہ بھی میں سجیسٹ کر سکتا ہوں، جیسے دی ایڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے پڑھا ہے ڈاسٹویسکی کا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ پڑھیں، لیکن میں نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ کہ بہت مشکل اور بہت بڑی بک ہے وہ. تو اس سے بہتر ہے پہلے آسان سے ناول سے شروع کریں. پڑھیں، پلیز پڑھیں. جو بھی آپ کو انٹرسٹ کرتی ہے چیز، جو بھی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے چیز، اس کو پڑھیں. میگزینس پڑھیں، لازمی نہیں اخبار پڑھا جائے، میگزینس پڑھیں، لیکن انگریزی لینگویج میں پڑھیں. تو یہ آپ کی جو لینگویج ہے اس کے اوپر خاصا فرق ڈال سکتی ہے چیز.